قادر مندوخیل صاحب، آپ بتائیے گا لوگوں کو فیس کر لیں گے جو صورتحال اکانومی کی اس وقت نظر آ رہی ہے، مہنگائی کی نظر آ رہی ہے، جو قیمتیں پیٹرول کی ہیں، کیسے زندہ رہے گا کوئی شخص؟ اور ووٹ لینے جائیں گے تو آپ کو کیا جواب دے گا؟ ندیم ملک صاحب، اگر آپ اس حکومت کو چھوڑ دیتے، کیئر ٹیکر کے حوالے کرتے، کیا حالات بہتر ہوتا؟ کیا آئی ایم ایف کیئر ٹیکر کے ساتھ معاہدے کر سکتے تھے؟ کیا آئی ایم ایف پیٹرول کی قیمتیں کم، کیا کیئر ٹیکر پیٹرول کی قیمتیں کم کر سکتی تھی؟ ہم یہ جانتے ہوئے کہ عوام ناراض ہوگی، اس کے باوجود ہم نے ریاست پاکستان کو دیکھنا تھا اور ہم نے یہ کڑوی جو ہے نا وہ گولی نگل لیا۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بھی الیکشن میں جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ 2023 کے الیکشن میں ہم نے جانا ہے اور یہ آپ کے سوالات کے جواب نے عوام کو دینا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک آپ کے ایم ایف کے معاہدے روکنے سے، جو نے ناجائز معاہدے کیے اس کو آنر کرنے کے لیے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو آپ کا سی پیک، آپ کا ورلڈ بینک، آپ کا اسلامی ایشین بینک، آپ کا یورپ، یہ تمام کے ساتھ اس کے ساتھ نتی تھے۔ اب میں آپ کو دوسرا حوالہ دیتا ہوں، جب پچھلی حکومت نے سعودی عرب سے 4% سود پہ $3 ارب لیے صرف اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے، آپ کو اس معاہدے کا شک پتہ ہے؟ آپ کے پروگرام میں بھی میں آیا تھا، بہت سارے چینل میں یہ بات کی، 72 گھنٹے کی الٹیمیٹم پی ہوتی کہ اگر 72 گھنٹے کے اندر ہم یہ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کا کوئی معاہدہ توڑا یا کسی اور عالمی ادارے کا، ہم اس ایگریمنٹ سے وڈرا کر دیں گے۔ یعنی اتنی شرائط کہ جس کے ہر، یعنی یہ سارے ادارے کہنے کا مقصد ہے یہ انٹر لنک ہے۔ اگر آپ ایک معاہدے کے ساتھ ایک ادارے کے ساتھ دغا بازی کریں گے، دوسرا آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا۔ ہم نے ان کو آنر کیے، جب آنر کیا یہ جانتے ہوئے کہ عوام ناراض ہوئی، یہ جانتے ہوئے ہم نے مہنگائی کے خلاف جہاد کیا تھا، لیکن آپ ہمیں دیکھیں گے آئندہ 3 سے 6 مہینے تک ہم اس کو آپ کو سیٹ کر کے دیں گے، آپ مہنگائی پہ قابو کر کے دیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اسی حالات میں ہم نے آٹا 40 روپے دے رہے ہیں نا، آپ کو سامنے پہ ہے، اسی حالات میں چینی ہم 70 روپے دے رہے ہیں، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ آپ یقین کریں گے اسی حالت میں انشاءاللہ 3 سے 6 مہینے کے اندر یہ ڈالر بھی آپ کو کم کر کے دکھائیں گے اور یہ مہنگائی بھی کم کر دی۔ اور یہ جو ابھی جو بجٹ ہے، عمران نیازی صاحب تو کہہ رہے کہ یہ بجٹ ہائی نہیں سکتا تھا، آگے نا بجٹ اربوں روپے کا پیکیج ہے نا، اس کے اندر ڈیولپمنٹ ورک، صحت، تعلیم، سب چیزیں موجود ہے۔ اور پھر جو محترم فرما رہا ہے کہ آپ نے ججوں کی تنخواہ 10% بڑھا دی ہے، پورا جملہ نہیں کہتا یہ، ہم نے سرکاری ملازمین کے 10%، بلکہ 10% بھی نہیں، 100% ایک لحاظ سے کہ میں ریلوے یونین کا سرپرست آیا ہوں، آج مجھے جو اعداد و شمار دے رہے تھے، بیسک جو تنخواہ تھے وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ آپ کے جو پینشنر ہیں ان کو تقریباً 2 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک فائدہ ہو رہا ہے، یعنی یہ اسی مہینے کے بعد جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اس کے بعد، یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جو ہیڈ ہاک بیسس پہ وہ جو ریٹ بڑھاتے تھے، ہم نے پرماننٹلی بیسک میں اس کو شامل کر دیے۔ آپ صرف ججوں کا نام کیوں لے رہے ہیں؟